امریکی صدر کا پروجیکٹ فریڈم عارضی طور پر روکنے کا اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ اور ایران نے باہمی اتفاق کے ساتھ مختصر مدت کے لیے پروجیکٹ فریڈم روکا۔ پاکستان اور دیگر ممالک نے بھی آبِ ہرمز میں آپریشن روکنے کی درخواست کی تھی۔ ایران کی بحری ناکہ بندی برقرار رہے گی۔ ایران کے نمائندوں کے ساتھ مکمل اور حتمی معاہدے کے لیے بڑی پیش رفت ہوئی۔ ایران کے ساتھ معاہدے پر دستخط کے لیے پروجیکٹ فریڈم معطل کیا۔ وائٹ ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنا لیتا تو ہم ہوتے نہ اسرائیل۔ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوتے تو دنیا مصیبت میں پڑ جاتی۔ امریکہ چاہتا ہے ایران اس کے یک طرفہ مطالبات کے سامنے ہتھیار ڈال دے، یہ ناممکن ہے۔ ایرانی صدر کا دو ٹوک موقف۔ مسعود پزشکیان بولے کہ ایران کے دشمن لاپرواہ اور بے قابو طاقت کے مظہر ہیں۔ ایران ذمہ دار اور اخلاقی طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ مشیر ایرانی سپریم لیڈر محسن رضائی کہتے ہیں امریکی افواج کو اب سیسلی جیسی فتوحات نہیں ملیں گی، انہیں طبس اور اصفہان جیسی شکست کا ہی سامنا کرنا پڑے گا۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر کالباف نے کہا حقیقت یہ ہے کہ ایران نے تو ابھی اپنی کارروائیوں کا آغاز بھی نہیں کیا۔ ایران آبنائے ہرمز کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ وزیر جنگ پیٹ ہیگزت کی پریس کانفرنس بولے آبنائے ہرمز کا محاصرہ کامیابی سے جاری ہے، امریکی فورسز کو ایرانی حدود میں جانے کی ضرورت نہیں۔ آبنائے ہرمز عالمی گزرگاہ ہے، ایران کو ٹیکس وصولی نہیں کرنے دیں گے، بہتر ہوگا جہازوں کو بحفاظت گزرنے دے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ ایران پر حملے نہیں کر رہے، صرف دفاعی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ ایران کی 7 چھوٹی کشتیوں نے وارننگ نظر انداز کی جس پر انہیں نشانہ بنایا۔ آبنائے ہرمز میں پروجیکٹ فریڈم روکنے کے اعلان کے بعد خام تیل کے نرخ گر گئے۔ امریکی خام تیل $2 سستا ہو کر $100 فی بیرل پر آ گیا۔ برطانوی برینڈ کی فی بیرل قیمت میں $1 کمی $109 میں فروخت ہونے لگا۔ دوسری جانب امریکہ میں پیٹرول کی قیمت 4 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ اوسط قیمت $4.52 فی گیلن ہو گئی۔ کیلیفورنیا میں 1 گیلن پیٹرول $6.15 میں ملنے لگا۔ امریکہ میں ایک ہفتے میں خام تیل کے ذخائر 81 لاکھ بیرل کم ہو گئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مہر کے حق کو قومی اتحاد، اجتماعی عزم اور ملکی خود مختاری کے تحفظ کے غیر مزلزل عہد کی عکاسی قرار دے دیا۔ کور کمانڈرز کانفرنس کے خطاب میں فیلڈ مارشل نے کہا مہر کے حق عوام، حکومت اور افواج پاکستان کے درمیان غیر مزلزل ہم آہنگی کی علامت ہے جو تمام اندرونی اور بیرونی چیلنجز کے مد مقابل بین الرسوس کی مانند یکجا کھڑے ہیں۔ قومی سطح پر مہر کے حق کی یاد منانا بھارتی مرتکبرانہ سیاسی سوچ کے لیے واضح پیغام ہے۔ پاکستانی قوم متحد، مضبوط اور ہر لحاظ سے مکمل طور پر تیار ہے۔ پاک امریکہ تعلقات کا نیا دور جیو اکنامکس اور طویل المیعاد معاشی شراکت داری پر مبنی ہے۔ امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کا امریکی دورے پر آئے کاروباری وفد کے اعزاز میں عشیہ کہا مشرقی وسطی تنازع کے دوران کراچی بندرگاہ پر تجارتی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا۔ اس موقع پر امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری بولے کہ دونوں ممالک کے مابین اقتصادی تعاون کے فروغ کے حوالے سے بے شمار مواقع موجود ہیں۔ امریکی قونصل جنرل چارلس گڈمین نے کہا پاکستانی کاروباری افراد کو امریکی منڈیوں سے استفادہ کرنے کے مواقع میسر آئیں گے۔ اور روس کے مشرقی یوکرین پر تباہ کن فضائی حملوں میں 27 افراد ہلاک ہو گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق سب سے زیادہ تباہی زاپوریزیا میں ہوئی۔ ادھر روسی حکام کا کہنا ہے کہ کریمیا میں یوکرینی ڈرون حملوں کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک ہوئے۔ خبر ایجنسی نے دعویٰ کیا کہ روس نے یوکرین کی جنگ بندی کی تجویز بھی مسترد کر دی۔ مشرق وسطی میں جنگ دوبارہ چھڑنے کے خطرات بڑھ گئے۔ متحدہ عرب امارات کا ایران کی جانب سے ایک بار پھر میزائل اور ڈرون حملوں کا دعویٰ۔ کہا ایرانی میزائل اور ڈرون حملے روکنے کے لیے ملک کا فضائی دفاعی نظام مکمل طور پر متحرک ہے، جواب دینے کا حق بھی محفوظ رکھتے ہیں۔
متحدہ عرب امارات نے ایران کو خطے میں بحران مزید بڑھانے کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ صدارتی مشیر انور کرکاش کے مطابق ایران مشرق وسطیٰ کے امن و استحکام کے لیے خطرے اور عدم تحفظ کا باعث ہے۔ عالمی برادری نے بھی ایرانی حملے کی مذمت اور اظہار یکجہتی کے پیغامات بھیجے۔ عالمی برادری کا موقف اس بات کی تصدیق ہے کہ ایران جارح فریق ہے۔ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق گزشتہ روز بھی ایران سے 12 بیلسٹک میزائل، 3 کروز میزائل اور 4 ڈرونز داغے گئے۔ جنوبی کوریا کی یو اے ای کے قریب اپنے کارگو جہاز میں دھماکے کی تصدیق۔ ادھر ایران نے یو اے ای کا میزائل اور ڈرونز حملوں کا الزام مسترد کر دیا۔ ایران اپنے ہارمز کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ آپریشن پروجیکٹ فریڈم کے تحت اپنے ہارمز میں مضبوط دفاعی حصار قائم کر دیا۔ تجارتی آمد و رفت بحال ہو رہی ہے۔ وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت کی پریس کانفرنس بولے، اپنے ہارمز کا محاصرہ کامیابی سے جاری ہے۔ امریکی فورسز کو ایرانی حدود میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اپنے ہارمز عالمی گزرگاہ ہے، ایران کو ٹیکس وصول نہیں کرنے دیں گے۔ بہتر ہوگا جہازوں کو بحفاظت گزرنے دے۔ پیٹ ہیگسیت مزید بولے، امریکہ جنگ کا خواہش مند نہیں، سیز فائر ابھی جاری ہے۔ ایران نے کمرشل شپنگ پر حملے کیے تو سخت جواب دیا جائے گا۔ بحری ڈسٹرائر سے ایران کی معمولی صلاحیت کا بھی خاتمہ کر دیں گے۔ ہمیں توقع ہے دنیا بھی اس مشن میں ساتھ دے اور اپنے ہارمز کی ذمہ داری سنبھالے۔ امریکی جنرل ڈنکن نے کہا، ایران اپنے ہمسائے ممالک پر حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ ایران کی کارروائی اس حد تک نہیں پہنچی کہ جنگ دوبارہ شروع ہو۔ ایران کا امریکہ پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام۔ امریکی حملے میں 5 شہری جاں بحق ہونے کا دعویٰ۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق آبنہ ہرمز میں 2 سویلین کشتیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی فوج کا نشانہ بننے والی کشتیاں پاسداران انقلاب کی نہیں تھیں۔ سویلین کشتیاں سامان اور مسافروں کو لے جا رہی تھیں۔ ایرانی حکام نے امریکی فوج کی کارروائی عجلت اور خوف کا سبب قرار دے دی۔ امریکی سینٹ کام نے گزشتہ روز 6 ایرانی چھوٹی کشتیوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا۔ مزید کہا گیا کہ ایران کی جانب سے داغے گئے کروز میزائلوں اور ڈرونز کو بھی مار گرایا۔ امریکہ ایران کے خلاف دھمکی آمیز زبان استعمال کرنے سے گریز کرے، غلط فہمی میں نہ رہے کہ ایران نے مکمل طاقت دکھا دی۔ حقیقت یہ ہے ایران نے تو ابھی اپنی کارروائیوں کا آغاز بھی نہیں کیا۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر کالیباف کا کہنا ہے، امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی اور بحری ناکہ بندی کر کے توانائی کی ترسیل اور جہاز رانی کو خطرے میں ڈالا ہے، لیکن اب ان کی شرارتوں کا دور ختم ہونے والا ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے، ہماری توجہ جنگ ختم کرنے پر ہے۔ بد اعتمادی کے باوجود امریکہ سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ امریکہ نے اپنے اڈوں کی میزبانی کرنے والے ممالک کی سیکورٹی بھی خطرے میں ڈالی۔ خطے میں پائیدار امن علاقائی تعاون سے ہی حتمی بنایا جا سکتا ہے۔